آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب ایک نئی کتاب اور اہم ترین کتاب مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ کے لیے جمع ہوئے، جس کو مولانا یاسین صاحب قاسمی نے تیار فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئی، یہ کام نازک ترین کام ہے اور بڑی ذمہ داری کا بھی ہے۔ کسی حدیث کے بارے میں کلام کرنا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، یہ کام بہت دقیق اور بڑا نازک اور بہت ہی ذمہ دارانہ کام ہے۔ اس کے اندر راویوں کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے اور اس سلسلے کی روایات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، راویوں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی کسی حدیث کے بارے میں یہ بیان کرے، یہ رائے قائم کرے کہ حدیث کس درجے کی ہے، اس کے لیے تو اتنا بڑا علم چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ ایک عجیب قسم کا ذوق، اس ذوق کی تعبیر کے لیے الفاظ نہیں، ایک ایسا ذوق چاہیے، تب جا کر ایک آدمی کسی حدیث کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے اور کس پائے کی۔ ایک آدمی امام ابو حاتم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا حکم ہے اس حدیث کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ من گھڑت ہے؟ اس نے کہا کیسے معلوم ہوا تو نہیں بول سکتا، لیکن معلوم تو ہوا۔ یہ تو نہیں بول سکتا کہ کیسے معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ پھر میں کیسے یقین کروں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں محدث کے پاس میں جاؤ، اور فلاں محدث کے پاس بھی جاؤ، اور فلاں محدث کے پاس بھی جاؤ، اور یہ نہ بتانا کہ کس نے کیا کہا ہے، صرف ان سے پوچھنا کہ اس حدیث کے بارے میں تم کیا کہتے، پھر دیکھو کہ وہ لوگ کیا کہتے، اور پھر مجھے آ کر بتانا کہ ان لوگوں نے میرے موافق کہا یا میرے خلاف کہا، میری رائے کے خلاف کہا۔ وہ آدمی گیا، ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، ان کے پاس میں گیا، اور پھر سب سے جب پوچھا، سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اس نے ہر ایک سے یہی پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا بھائی پتا چلا ہے، کیسے چلا یہ تو نہیں بول سکتے۔ وہ آدمی واپس آیا اور واپس آ کر امام ابو حاتم سے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا جیسے ایک سونار سونے کو دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ سونا نقلی ہے کہ اصلی ہے، اسی طرح ایک محدث کا ذوق ایسا بن جاتا ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ سنتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کا ذوق محدثین کرام کو عطا کرتے ہیں، لیکن یہ ذوق اس وقت بنتا ہے جب ایک آدمی پوری مزاولت کے ساتھ اور ہمتن مشغول ہو کر احادیث رسول کے پیچھے لگ جاتا ہے، پڑھتے 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 اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ کے نبی کی زبان کا مزہ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ پڑھتے 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 حدیث اس کو اچھا مزہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے۔ اب جب وہ کوئی اور حدیث ایسی سنتا ہے جس میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے یہ حدیث رسول ہے، اس کے الفاظ رقیق ہیں، اس کے الفاظ کا جو ہے اتار چڑھاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سنتے ہی کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا شعر معلوم ہوتا ہے، یہ تو اقبال کا شعر لگتا ہے، یہ تو غالب کا انداز لگتا ہے، بولتے نہیں بولتے،
ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ غالب کا شعر ہے کہ اقبال کا شعر ہے؟ یہ اسی طرح پتا چلا کہ انہوں نے ان کے کلام سے مزاولت کرتے ہوئے بار بار پڑھ کر اس کی چاشنی کو محسوس کر لیا کہ ان کے کلام میں یہ چاشنی ہے۔ غالب کے کلام کا انداز ایسا، اقبال کے کلام کا انداز ایسا، فلاں شاعر کے کلام کا انداز ایسا، اور نثر میں بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت پڑھی اور بچپن سے پڑھنے کا عادی رہا ہوں، اس لیے کہیں بھی کوئی عبارت جو ہے پڑھتا ہوں اور حضرت تھانوی کی ہوتی ہے تو میرا اندازہ اندر سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی کی عبارت ہے، اگرچہ حوالہ وہاں نہ ہو۔ اس کے بعد میں تلاش کرتا ہوں تو الحمدللہ بیشتر مواقع پر ایسا ہوا کہ یہی ثابت ہوا کہ وہ حضرت تھانوی کی عبارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مزاولت۔ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کی مزاولت، اس کو بار بار پڑھنا، اس کے پیچھے لگا رہنا اور اسی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا، جب کسی آدمی کا مدینہ وہ طریقہ وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اصول بھی ہے، راویوں کی جانچ پڑتال ہے، ان کے مقامات کو دیکھنا ہے، ان کے انداز زندگی کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے کس سے پڑھا، کہاں پڑھا، کیسے رہے، ان کی زندگی کے کارنامے کیا، ان کا حافظہ کیسا، اور پھر انہوں نے احادیث بیان کی تو کس حد تک انہوں نے اس کو نبھایا، کہیں حافظے کی کمزوری کا شکار ہو کر احادیث میں گڑبڑ اور اطلاق و تقلیب تو نہیں کر دی۔ یہ ساری باتیں اصول کی ہیں، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حکم لگائے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کس بارے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام بہت ہی نازک، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث کی روح سے تمام دنیا کے علماء حق کا اتفاق ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتے، ان کا کوئی شمار نہیں، ایسے چند لوگوں کو چھوڑ کر تمام دنیا کے علماء حق کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کسی غلط بات کا منسوب کرنا حرام ہے، ناجائز۔ اسی لیے کوئی ایسی حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی ہو وہ حضور کی طرف منسوب کر دی جائے، جان بوجھ کر دیا جائے تو بہت ہی سخت ترین وعید ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنی۔ لیکن بعض لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے تو کچھ غلط فہمی سے کر دیتے ہیں، کچھ جو ہے غفلت کی بنیاد پر کر دیتے ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں۔ واعظین میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ اور آج کے دور کی بات نہیں ہے، بہت پرانے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر واعظین سے بہت سارے محقق علماء نے خطاب کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ واعظین کو چاہیے کہ احادیث بیان کرنے میں احتیاط برتیں، واعظین کو چاہیے کہ غلط روایتیں بیان نہ کریں، پہلے تحقیق کریں پھر بیان کریں۔ معلوم ہوتا ہے پرانے زمانے سے کچھ ایسی ہی عادت چلی آ رہی ہے، اور واعظ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہونے لگے، اور واہ واہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کوئی نئی بات سناتا ہے۔ پرانی بات سنائے گا تو کون واہ واہ کرے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں پرانا کب سے سن رہے، یہ تو میں نے 10 دفعہ سنا ہے، 20 دفعہ سنا ہے۔ اس لیے واعظین اس بات کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں کہ روزانہ نئی نئی بات لائیں، لیکن روزانہ نئی بات کہاں سے ملے گی؟ اس لیے نئی بات پیدا کرنے کے لیے نئی حدیثیں گھڑ لی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک طبقہ واعظین کا شروع دور سے ایسا رہا ہے، اور حضرات صوفیہ اگرچہ کہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک طبقہ ایسا گزرا ہے
جو یہ کہا کرتا تھا کہ احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، من گھڑت احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا اس لیے جائز ہے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو، لوگوں میں ترہیب ہو، ترغیباً و ترہیباً، لوگوں کو اچھائیوں پر ابھارنے اور برائیوں سے ان کو روکنے کے لیے موضوع احادیث کا بیان کرنا جائز ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ یہ صوفیہ کا بھی ایسا گزرا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، لوگوں کو نماز پڑھوا رہے، لوگوں کو دین کا شوق دلا رہے، لوگوں کو پرہیزگاری کا سبق دے رہے، لوگوں کو نیکیوں پر آمادہ کر رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، اس لیے ہم حدیث گھڑ کے بیان کر دیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑ دے اسے اتنے کروڑ سالوں تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی لوگ خوف کھا جائیں گے اور نماز چھوڑنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا یہ ہم کہہ دیں تو کیا حرج کی بات ہے۔ اسی طرح جنت کے عجیب عجیب جو ہے حالات، واقعات، وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ، وہاں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسی بھولے ملیں گی، اور یہ وہ کام کرنے سے وہ جو ہے ایسا ایسا ملے گا، اس کا لمبا چڑھا بڑھا کر چڑھا کر اس کو بیان کر لیتے تھے، یہ سمجھ کر کہ لوگ اس کو سن کر دین پر آ جائیں، اور جہنم کے حالات بھی بیان کر دیتے تھے بڑا چڑھا کر جو حدیثوں میں قرآن میں نہیں، تاکہ لوگ جہنم سے بچنے کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو دین ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے کی دو قسمیں ہیں، ایک کذب علی النبی، ایک کذب للنبی، ایک کذب علی النبی، یہ حضور کے خلاف جانے والی باتیں ہیں، وہ تو بولنا حرام ہے۔ حدیث میں یہی آیا من کذب علی متعمدا، من کذب علی، حضور نے کہا علی کا لفظ، لہذا جو بھی بات میرے خلاف جائے ایسی بات بولنے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، یہ ہے حدیث کا معنی۔ لیکن اگر کوئی کذب للنبی کرے، حضور کے لیے کرے، دین کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، وہ کہتے تھے یہ گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی تعبیر حضرات علماء نے، فقہاء نے، بلکہ جو ہے علماء عربیہ نے بھی استعمال نہیں کی ہے کہ کس کی دو قسمیں ہیں، کذب علی النبی ہوتا ہے، کذب للنبی ہوتا ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے گھٹ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس طرح ہم کر رہے تو کوئی غلط بات نہیں۔ امام شعبہ نے ایک دفعہ اپنا واقعہ بیان کیا، بیان یہ کیا، پہلے تو یہ ہوا کہ ان کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو حدیث سنا رہا تھا، امام شعبہ نے، وہ شاگرد تھے ان کے، ان کو ایک تھپڑ رسید کیا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حضرت مار کھا کے رو نہیں تو کیا ہنسوں گا؟ ہنسنا کیا ہے، وہ تو رونے ہی کے لیے آپ نے پٹائی کی، رونا نہیں تو کیا کرتے؟ انہوں نے بیٹھ کر کہا پتا بھی ہے کہ میں نے کیوں پٹائی کی تمہیں؟ پھر کہا کہ دیکھو ایسا ہوا کہ یہ حدیث مجھے پہنچی تھی تو میں نے مجھ سے حدیث بیان کرنے والے سے پوچھا من حدثک، یہ حدیث تم کو کس نے بتائی؟ انہوں نے صاحب کا نام لیا تو میں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں جگہ رہتے ہیں۔ میں سفر کر کے ان کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ کے حوالے سے مجھے پہنچی ہے، من حدثک، یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی؟ انہوں نے ایک اور صاحب کا نام لیا، میں نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ وہ یہاں سے اتنی دور فاصلے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے وہاں پہنچا۔ ان سے بھی جا کر پوچھا کہ آپ نے حدیث سنائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے پوچھا من حدثک، آپ کو کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب نے بتائی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ یہاں سے اتنے کلومیٹر دور رہتے ہیں، کہتے ہیں میں سفر کر کے وہاں پہنچا۔ الغرض آخری آدمی پر جب پہنچا، لوگوں نے بتایا کہ وہ صاحب کسی سے ملتے نہیں ہیں، وہ ایک مسجد کے تہخانے میں رہتے ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے، وہ تو صرف تنہائی و خلوت میں رہتے ہیں، جلوت میں کبھی تشریف ہی نہیں لایا کرتے، وہ آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام شعبہ کہتے میں نے کہا نہیں، میں تو مل کے ہی جاؤں گا، میں تو ملنے آیا ہوں، ملنا ہی ہے مجھ کو۔
ملاقات کراؤ. اجازت دی گئی. اندر تہخانے میں ان کو پہنچایا گیا. جب اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھے سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت لمبی سی داڑھی ہے, بظاہر چہرہ نورانی بھی ہے, اس ذکر میں عبادت میں مشغول ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان تک پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ حدیث آپ سے مجھے پہنچی ہے آپ کے حوالے سے, یہ حدیث آپ نے بیان کی؟ انہوں نے کہا جی. کہا کہ آپ کو کس نے بتائی؟ میں آپ کی سند چاہتا ہوں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ پوچھا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے کہا یہ حدیث مجھے کسی نے نہیں بتائی, کسی تہخانے میں بیٹھ کر میں نے گھڑی ہے. امام شعبہ نے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنا کر کہا میں نے پٹائی اسی لیے کی کہ یہ حدیث تو ایسی ہے من گھڑت اور تم اس کو بیان کر رہے ہو. کہ محدثین اکرام اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا, اور یہ حضرات جب زندہ تھے اور ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت میں حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام آپ سب جانتے ہیں, بڑے عظیم محدث گزرے ہیں, انہوں نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا انہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یاد رکھ لینا جب تک دارقطنی زندہ ہے تمہاری بات چلنے نہیں دوں گا, یعنی تمہاری من گھڑت حدیثیں چلنے نہیں دوں گا. جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہاری بات کو چلنے نہیں دوں گا. یہ ذوق تھا, یہ ان کی حمیت تھی. اسی طرح اللہ نے ایک بہت بڑا طبقہ محدثین کا کھڑا کر دیا, امام بخاری کا, امام مسلم کا, امام ترمذی کا. اسی طرح اس کے بعد کے دوروں میں بھی جہاں کہیں اس طرح کی حدیثوں کا رواج ہونے لگا تو حضرات علماء و فقہاء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان احادیث کے اندر کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے, کون سی حدیث موضوع منقرض ہے. ضعیف حدیث میں تو اتنی گنجائش مل جاتی ہے کہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں. اس لیے کہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی گھڑی ہوئی حدیث ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور نے فرمائی ہوگی لیکن راویوں میں سے ایک راوی ایسا ہے جس کا حافظہ کچھ کمزور ہے, اس وجہ سے اس پر اعتماد کلی طور پر ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک دو تین آدمی بھی ایسے اس حدیث کو بیان کر دیتے ہیں تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے. لیکن جو آدمی کذاب ہو, جھوٹا ہو, مکر و فریب کا عادی ہو اور ایسے لوگ حدیثوں کو بیان کریں تو وہ حدیث تو من گھڑت اور موضوع ہوتی ہیں. اور ایسے 10 آدمی بھی اگر بیان کریں تو حدیث میں کوئی قوت نہیں پیدا ہوتی. ضعیف حدیث میں تو 1 سے 2 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ قوت آ جاتی ہے. لیکن کذاب کی حدیث, وزار کی حدیث, ایسے کتنے بھی راوی بیان کر دیں تو اس کے اندر کوئی قوت نہیں پیدا ہوتی. بہرحال بتانا یہ ہے کہ بڑا عظیم کارنامہ حضرات محدثین اس زمانے کے محدثین کرام نے انجام دیا اور مستقل طور پر اس سلسلے میں لگے رہے. اس زمانے میں دودھ کا دودھ ہو گیا, پانی کا پانی ہو گیا. محدثین کرام نے کتابوں پر کتابیں لکھی. ابن الجوزی کی کتاب مشہور ہے, سیوطی کی کتاب مشہور ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان میں بھی ایسی کتابیں لکھی گئی. ملا علی قاری کی کتاب مشہور ہے, اور ہندوستان میں علامہ طاہر پٹنی کی کتاب تذکرۃ الموضوعات مشہور معروف کتاب ہے. یہ سب کتابیں لکھ کر علماء نے بتایا کہ لوگوں کے درمیان میں غلط حدیثیں ایسی پھیلی ہوئی, اس لیے لوگ ان سے محفوظ رہیں, ان احادیث کو نقل و روایت نہ کریں. لوگوں نے متوجہ کی, حتیٰ کہ بعض علماء, جید علماء, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے محدثین, ان کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی احادیث آئی تھی تو دوسرے علماء محققین نے اس کی نشاندہی کر دی. مثال کے طور پر امام غزالی کو کون نہیں جانتا, ان کی کتاب احیاء العلوم ہے. احیاء العلوم کے اندر بہت ساری احادیث امام غزالی نے بیان کی, بلکہ ہر باب میں حدیث ہے. پہلے تو حدیث ہی لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر کلام کرتے ہیں, لیکن ان میں سے بہت ساری حدیثیں من گھڑت تھی, بے اثر تھی, کچھ ایسی تھی جو کہیں ان کا وجود نہیں تھا. تو اس زمانے میں بھی علماء ان کے لیے کھڑے ہوئے. علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ, جو علامہ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں,
انہوں نے اس پر مستقل طور پر تعلیق لکھی اور اس کے اندر نیچے جگہ جگہ بتاتے چلتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے، اگر ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، نہیں ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب میں ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ بہت سی حدیثوں کے بارے میں انہوں نے بتایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بے اصل حدیث ہے۔ اس طریقے پر اتنے بڑے امام کی کتاب پر بھی جرح کی گئی۔ اسی طرح اور بھی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو ہو، یہاں تو صرف ہم اس وقت بیٹھے ہیں خوشی کے اظہار کے لیے، بیان کے لیے نہیں۔ اس کے مولانا صغیر احمد صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ جو ہے ہم نیچے بیٹھ کے سنیں گے، میں نے کہا کیا سنیں گا، مجھے تو سنانا کچھ نہیں ہے، اظہار خوشی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن اتفاق سے کچھ باتیں نکل گئی، اس لیے معافی چاہوں گا۔ بات اصل کرنے کے بجائے کہیں کی کہیں بات پہنچ گئی۔ تو بہرحال بھائی یہ کام اس زمانے میں ہوا، پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ اپنی اپنی منچلی باتیں چلاتے رہے اور یہ سلسلہ آگے بھی بڑھتا رہا، ہر دور کے اندر ہوتا رہا۔ اس لیے ہر دور کے اندر ایسے لوگوں کو تنبیہات کی جاتی رہی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایسے لوگوں کو، واعظین کو تنبیہ کیے۔ میں نے اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر ایسی بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اگر آپ لوگ اس کتاب کو لے کر پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کی نظر سے وہ گزر جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں گزرے گا۔ اس لیے میں نے کہا اگر لے کر پڑھیں گے تو گزر جائے گا، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ تو بہرحال ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ اب چند سالوں سے دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ واعظین اپنے وعظوں میں، بیانوں میں ایسی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کر بے محابہ، بے تحاشا بیان کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی بدزنی نہیں کرتے۔ البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات نے تحقیق نہیں کی، یہ ہے کہ کچھ تغافل و تکاسل سے کام لیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف غلط باتوں کو منسوخ کر دیا، بلکہ کچھ جو ہے ادھر ادھر کتابیں دیکھتے رہے، کتابیں دیکھی تو کتابوں کے اندر جو حدیثیں ان کے سامنے آتی رہی، واضحوں میں حدیث سمجھ کر انہوں نے بیان کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتاب مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک حدیث نظر سے گزری، کئی سال پیشتر کی بات بتا رہا ہوں، شاید 10-15 سال پہلے کی بات۔ اس زمانے میں حضرت کا اتنا چرچا بھی نہیں تھا اور ان کی شخصیت سے میں پوری طرح واقف بھی نہیں تھا، البتہ ان کی کتاب دیکھ کر ان سے متاثر بہت ہوا، اس لیے کہ بیانات میں جو گداس اور اللہ والا پن اور عشق و محبت کی باتیں، معرفت اور عرفان کا درس و سبق، یہ باتیں مجھے بہت متاثر کرتی رہی۔ اگرچہ ان کی اتنی شہرت اس زمانے میں نہیں تھی جس زمانے کی میں بات بول رہا ہوں، لیکن متاثر ہو کر ان کی کتابیں مطالعے میں میری شروع بہت زمانے سے رہی ہیں۔ تو میں ایک کتاب ان کی دیکھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر ایک حدیث نظر سے گزری، وہ حدیث ایسی تھی کہ دل گداز ہو گیا۔ حدیث بھی سنا دیتا ہوں کیا ہے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک صحابی اپنے مکان پہ آئے، انہوں نے اپنا اونٹ باندھا، اس کے بعد جا کر کھا پی کر سو گئے، تو وہ اونٹ چیخنے لگا، وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن بھی کچھ ایسا ہوا یا تیسرے دن بھی ایسا ہوا، تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں گیا اور جا کر کہا کہ یہ اونٹ عجیب و غریب انداز سے چیخے مار رہا ہے اور مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اونٹ کو بلاؤ۔ اونٹ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی، تو اونٹ نے اپنے انداز میں کچھ کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تم شکایت اونٹ کی لائے، لیکن یہ اونٹ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا کہ اونٹ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ آقا روزانہ آتا ہے اور نماز عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے،
مجھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، میں اللہ کے ڈر سے خوف سے چیخیں مارتا ہوں، یہ بیدار ہو جاتا ہے۔ میں اسے ڈرانے دھمکانے نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے ڈر سے چیخیں مارتا ہوں کہ یہ بغیر عشاء کی نماز کے سو گیا، اللہ کا کیسا عذاب آئے گا، اس عذاب کی وجہ سے مجھے خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تمہاری شکایت ہو رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اسے تم نماز کی پابندی کرو۔ یہ واقعہ ہے اس حدیث کے اندر، گداس دل کو گداس کرنے والا۔ اب میں نے تو یہاں مختصر ویسے ہی سنا دیا آپ کو، تو یہ پڑھ کر مجھے بڑا تاثر ہوا، اور مجھے اس کے بعد جمعہ میں کچھ بیان کرنا تھا، تو میں نے یہ حدیث بھی بیان کر دی اس میں۔ جمعہ کا بیان کر کے میں آ کے بیٹھا تو ایک مولانا آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ کہاں ہے؟ جو حدیث سنائی ہے وہ کہاں ہے؟ اسے کہ جو عالم ہوتا ہے تو عالم کے ذہن کے اندر اس طرح کا سوال آنا ایک فطری بات ہے، اس کے علم کی شان ہے، اس کے تفقہ کی دلیل ہے۔ تو انہوں نے آ کر مجھ سے کہا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی اصل حدیث کا حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں، البتہ میں نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب مطالعہ کرتے ہوئے یہ حدیث پڑھی، تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ ذرا شبہ سا ہو رہا ہے اس حدیث کے بارے میں، آپ غور فرما لیجیے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی دن سے میں لگا، بلکہ سمجھے کہ اسی کے چند منٹ کے بعد ہی میں لگا کہ یہ حدیث کہاں ہے تلاشوں، آج تک بھی مجھے نہیں ملی۔ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ 15 سال ہو گیا ہوگا واقعہ ہو کر، اس دن سے بھی تلاش کر رہا ہوں، آج تک بھی مجھے حدیث نہیں ملی۔ آیا سمجھ میں؟ اب یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی اور کتاب میں دیکھ کر حدیث کو بیان کر دیتا ہے۔ اب میں تو جان بوجھ کر نہیں بیان کیا، میں نے جو حدیث بیان کی جان بوجھ کر تو نہیں بیان کی، ایک بزرگ کی کتاب ہے سمجھ کر میں نے ان کے اعتماد کے اوپر اس کو بیان کر دیا۔ لیکن اب جب میں اپنے علم کی روشنی میں اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تو وہاں پر ملتی ہی نہیں ہے، آج تک بھی مجھ کو یہ حدیث کہاں ہے معلوم نہیں ہو سکی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح بعض کتابیں پھیلی ہوئی ہیں جس کے اندر اس طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، اور اس کو بیان کرنا، اس کو سننا، جان بوجھ کر اس کو آگے بڑھانا، یہ ساری باتیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو کتابوں میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہیں، بعضوں میں لوگ بیان کر کر کے لوگوں میں اس طرح کی بات پھیلاتے رہتے ہیں، اور یہ تو وہ پہلے زمانے میں جو بھی تحقیقات وہ تو ہو گئی کتابوں میں موجود، لیکن بعد کے دور میں بھی کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ کہیں نہیں مل رہی ہیں۔ مولانا بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ 80 یا کچھ اس سے زیادہ کی حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہے جو آج تک تحقیق کے بعد بھی نہیں ملا۔ یعنی صحیح حدیث کی کتابوں میں تو درکنار، موضوعات میں بھی نہیں ملا۔ موضوع پر حدیثیں لکھی گئی نا، موضوع حدیث پر، وہ موضوع حدیث کے ذخیرے میں بھی نہیں ہے اس کا ذکر۔ میں نے سن کر کہا کہ شاید یہ اس زمانے میں گھڑی گئی ہو، پہلے زمانے میں گھڑنے والے جو گھڑے اسے تو جو ہے مولانا علامہ ابن الجوزی نے بھی اور ابن حجر نے بھی اور اس طرح کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، لیکن بعد میں جو آیا تو وہ ابھی تو جمع نہیں ہوئی ہوگی، اب یہ جمع ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت تھی، ضرورت تھی، اس کا احساس کیا گیا، اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ مضامین کی شکل میں تکبیر مسلسلات کے اندر ایک سلسلہ جاری کیا گیا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ مقبول ہوا اور اس کی جانچ پڑتال برابر کی جاتی رہی، ہوتے ہوتے الحمدللہ ایک اچھا خاصا ذخیرہ تیار ہوا۔ پھر کچھ لوگوں کی طرف سے اور ہمارا بھی خیال تھا کہ اس کو مستقل طور پر کتاب کی شکل دے دینی چاہیے، چنانچہ اس کو کتاب کی شکل دی گئی۔ بعض اکابرین کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو سراہا، میں نے بھی اس کو شروع سے آخر تک دیکھا، جہاں مشوروں کی ضرورت تھی وہاں مشورے دیے گئے، اس پر میں نے بھی ایک مقدمہ طویل لکھا، یہ سب کتاب کی شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ الحمدللہ میں اس پر مولانا موصوف کو، مولانا یاسین صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں بہت ہی اہم ترین کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جامعہ کے اندر لے لیا ہے. اس پر مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مدرسین کو بھی، تمام طلباء کو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک اچھا سا کام لے لیا، دین کی خدمت کا کام لے لیا. اور احادیث کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہونے والی غلط باتوں کا جو سلسلہ تھا اس پر قطعاً لگانے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرما دی. اور عظیم محدثین جو گزر گئے ان کے ساتھ ان کی دم پکڑ کر چلنے کی اللہ نے گویا توفیق دی. اللہ اسی طرح ہمارا بیڑا پار فرما دے اور انہی کا دامن پکڑتے پکڑتے ہم جنت میں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو یہاں بھی مقبول فرمائے اور اپنے دربار میں بھی قبولیت عطا فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے. اور جو کام ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مولانا کی مزید جو ہے مدد فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے اور اس سے بھی جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر دینی خدمات اللہ تعالیٰ ان سے برابر لیتا رہے. اور مولانا کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرے، ظاہراً بھی باطناً بھی، ظاہری علوم کے اندر بھی، باطنی علوم کے اندر بھی. باطنی علوم میں ترقی انسان کو اللہ کے نزدیک مقبول بناتی ہے، اس سے بھی غفلت ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب